السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حکیم سید صابر علی آپ کی صحت کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ایک بہت ہی تکلیف دہ مرض جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی، اس کو عام لوگ یہ کہتے ہیں جی بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے۔ طب میں بول فراش کے نام سے اس مرض کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو بڑا ہی ہٹیلا ہے، عام طور پہ ٹوٹکے ٹونے سے یہ نہیں جاتا، یہ باقاعدہ توجہ چاہتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ مرض کا یہ حملہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شیر خوار بچوں کو ہو، لڑک پن کے بچے اور ایسے بچے جو کہ 6-7 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ اور اب تو ستم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسی خواتین اپنی بیٹیوں کو لے کے آ رہی ہیں جو بلوغت تک پہنچ چکی ہیں اور وہ بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ وہ بچے جو کہ انٹر تک پہنچ چکے ہیں وہ بھی بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے جب والدین آ کے اس مرض کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کس حد تک ہم لوگ اپنی اولاد سے غافل ہیں کہ ایک ایسا مرض جو بڑا تکلیف دہ ہے، خاص طور پہ موسم سرما میں جب کہ شدت کی سردی ہوتی ہے، بچہ بستر پر پیشاب کر دے، بچے کو دھونا، بچے کو نہلانا، بچے کے بستر کو صاف کرنا، یہ ایک اچھا بھلا کام ہے جو کہ خاتون خانہ کو انجام دینا پڑتا ہے۔ یہ مرض ایک عارضی مرض نہیں ہے کہ سمجھا جائے، اور عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی بھی مرض آہستہ آہستہ کو ٹھیک نہیں ہوتا جب تک اس پہ توجہ نہیں دی۔ اس لحاظ سے یہ مرض معاشرتی ایک ناسور بھی ہے کہ جن بچوں کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے، خواہ وہ بچہ ہو یا بچی ہو، بالغ ہونے کے بعد یہ بڑی ہی تکلیف دہ صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ میرے پاس ہیں علاج کے لیے جو صاحب اولاد ہیں لیکن ان کے ہاں یہ مرض پایا جاتا ہے کیونکہ ان نے بچپن پہ ان کے والدین نے توجہ نہیں دی۔ مختصر یہ ہے کہ اس مرض کو نظر انداز کر دینا یا آنکھیں بند کر دینا یا یہ سمجھ لینا کہ اگر کچھ صحیح ہوگا، بچوں کے لیے بہت زیادہ مصیبت کا باعث ہے اور خود والدین کے لیے باعث ندامت ہے۔ یہ مرض کیوں ہوتا ہے؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔ خاص طور پہ موسم گرما میں یہ مرض کم ہو جاتا ہے، لیکن موسم سرما میں جب طویل راتیں ہوتی ہیں، رات کو گرم بستر پہ بچہ سویا ہوتا ہے، وہ اٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، گہری نیند ہے، اور عام طور پہ جب ایسے بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی پیشاب کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کبھی آپ کو احساس ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی واش روم میں پیشاب کرتے ہیں یا کہیں کسی ندی نالے پہ بیٹھ کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، ان کا احساس یہی ہوتا ہے۔ اور اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بچہ اس حد تک غفلت کا شکار ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے اس والدین کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے نے بستر پہ پیشاب کیا، بچے کو احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ مرض معاشرتی بھی ہو گیا، سماجی بھی ہو گیا اور تکلیف دہ بھی ہو گیا۔ یہ مرض کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کے کئی اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض بات فطری طور پہ مثانہ کمزور ہوتا ہے، اس کے وہ پٹھے جن نے پیشاب کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ بعض بات یہ ہوتا ہے کہ کھیلتے ہوئے کسی بچے کو چوٹ لگ گئی یا وہ فرش پہ گر گیا، گرنے کی وجہ سے مثانے پہ چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ مثانہ اپنے فطری فعل جس سے پیشاب کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس کو صحیح طور پہ انجام نہیں دے پاتا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، بچہ سفر میں ہے، وہ والدین کو نہیں بتاتا، پیشاب کو روکتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور یہ صورت بڑی تشویشناک ہوتی ہے، پھر یہ مرض مسلسل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح والدین جو بچوں کو توجہ دے دیتے ہیں، گہری نیند یا طویل رات ہے اس میں خود اٹھ کے بچے کو پیشاب کرا لیتے ہیں، وہ بچے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس بچے میں یہ مرض موجود ہے یا موجود ہونے کا امکان ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جہاں تک کنٹرول کرنے کا تعلق ہے، اس میں ایک چیز بڑی کارگر ثابت ہوئی ہے کہ بچے کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ اگر آپ نے پیشاب کیا تو ٹھنڈے پانی کو آپ پہ ڈال دیا جائے گا، ایک خوف طاری ہو جاتا ہے جو تحت شعور میں جانے کے بعد بچے کو بیدار کر دیتا ہے اور وہ خود پکار کے کہتا ہے مجھے پیشاب کرا دیں۔ یہ تدبیر ہے، یہ علاج نہیں ہے، اور یہ تدبیر بڑی کارگر ہے، مفید بھی ہے اور بچے پہ استعمال بھی کی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ جہاں تک بچوں کے ساتھ نرمی کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ درست ہے،
لیکن بعض معاملات میں تھوڑی سی سختی ان کی اصلاح کا موجب بن جاتی ہے۔ تو اگر بچوں کو والدین یہ سمجھے کہ بچہ ہے ٹھیک ہے پیشاب کر دیا دھو دیا ہے، تو یہ بچے کو بالکل تن آسان بنا دے گا، اور بچہ یہ سمجھے گا کہ میرا یہ فعل ہی والدین کو پسند ہے، لہذا وہ اس سے باز نہیں آئے گا، فطری طور پہ جس کو روکنا چاہے گا تب بھی یہ مرض رک نہیں سکتا۔ جہاں تک علاج کا تعلق ہے، اس مرض میں دو طرح سے علاج کیا جاتا ہے۔ ایک لوکل ہے، یہ عام طور پہ جب بچے کا مثانہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کنٹرول کم ہو جاتا ہے۔ اگر رات کو سوتے وقت بچے کے مثانے کے مقام پہ گرم پانی کی بوتل رکھ دی جائے، یا چھوٹی سی بوتل ربڑ کی دے کے یا پلاسٹک کی دے کے اس میں گرم پانی سونے کے بعد اس کو مثانے کے قریب رکھ دیا جائے، تو یہ تدبیر ایک حد تک مفید ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح بچوں کے لیے یہ تو ناممکن ہے کہ آپ جس طرح بچوں کو لنگوٹ باندھ کے یا پیمپر وغیرہ کے لٹا دیا جائے، جس سے بچوں کو بہت سے امراض لاحق ہو رہے ہیں، جس پہ زیادہ ہم بات کریں گے کہ پیمپر کیا عذاب اس قوم کے لیے بن کے آ گیا ہے، لیکن یہ علاج نہیں ہے، یہ بچے کو تنگ کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح بچوں کو عام طور پہ جو اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اس کے لیے 3-4 بنیادی چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کو رات سونے سے بہت پہلے دودھ پلا دیا جائے، تاکہ دودھ پینے سے بعد بچے کو پیشاب آتا ہے اور وہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ پھر دودھ بھی جو اس کو دیا جائے اس میں اگر دار چینی یا لونگ استعمال کیا جائے، جوش دے دیا جائے، تو یہ کافی حد تک مرض کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پیشاب کو کنٹرول کرنے کے لیے عام طور پہ دیسی علاج میں جو ہمارے ہاں بڑا مفید ہے وہ یہ ہے کہ سفید تل بچے کو کھلائے جائیں، یا ریوڑیاں جو ہمارے عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں ان کا استعمال کیا جائے، گچک کا استعمال کیا جائے۔ اسی طرح بچے کے لیے بہترین دوائی جو ہے وہ انڈے کی زردی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بچے کو اگر ایک انڈے کی زردی کھلا دی جائے تو یہ بھی اس کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ عام طور پہ اس بات کو سمجھا نہیں جاتا، لیکن چنے اس کے لیے بہت مفید غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ ایسے بچے جو رات کو بستر پہ پیشاب کرتے ہیں، اگر ان کو سونے سے پہلے کچھ چنے، کچھ ریوڑیاں، کچھ تل کھلا دیا جائے تو یہ اس کے پیشاب کے فعل کو، گردے کے فعل کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو زائدہ ضرورت پیشاب بنتا ہے اس میں ممد و معاون نہیں ہوتا بلکہ روکتا ہے۔ اس لیے ان اغذیہ کا استعمال مفید ہے۔ اس طرح جن بچوں کو مسلسل یہ مرض لاحق ہو رہا ہے، اگر ان کو گردے نمک لگا کے سیخ پہ بھون کے 1-2 گردہ روزانہ کھلایا جائے تو یہ بھی اس مرض میں کافی حد تک مفید ثابت ہوتا ہے۔ جہاں تک تیار شدہ امراض تعلق ہے ادویہ کا، اس میں بازار میں جو ادویہ فروخت ہو رہی ہیں اس میں بچوں کے لیے معجون کندر ایک انتہائی مفید دوا ہے۔ بڑوں کے لیے جوارش چالیلو اس سے ایک مفید دوا ہے۔ معجون ماسکل بال کے نام سے ایک معجون آتی ہے جو پیشاب کو کنٹرول کرتی ہے۔ اسی طرح معجون ماسکل بال کے ساتھ ساتھ معجون فلاسفہ بڑی اہم دوا ہے طب کی، اس سے بہت جلد پیشاب میں کمی آتی ہے۔ غرض کہ یہ بول فی الفراش ایک ایسا مرض ہے جس سے آنکھیں بند کرنا بہت بڑا جرم بھی ہے اور بچے کے ساتھ زیادتی بھی ہے۔ اس میں والدین جو غفلت کرتے ہیں وہ خود بھی سزا پاتے ہیں، بچہ بھی سزا بھگتتا ہے۔ نہایت مناسب یہ ہے کہ اس مرض کو ایک معمولی مرض نہ سمجھا جائے۔ یہ ایک ہٹ درم یا ہٹیلی مرض ہے جو جان نہیں چھوڑتی۔ یہ تصور کہ یہ خود بخود ختم ہو جائے گا، یہ ہمخانہ تصور ہے۔ کوئی بھی مرض ایسا نہیں ہوتا جو کہ خود کنٹرول ہو جائے جب تک اس کو علاج اسباب کے مطابق نہ دیا جائے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا سبب جو بن رہا ہے ان دنوں وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو کولڈ ڈرنکس کے نام سے جو مختلف بوتلیں دی جاتی ہیں ان میں یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ پیشاب کنٹرول نہیں رہتا، لہذا حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اپنے بچوں کو بلا ضرورت یہ غذیہ استعمال نہ کرائی جائیں۔ ہاں، ایک دیسی طریقہ جو ہمارے ہاں بڑا مفید ثابت ہوتا ہے، ہم انڈا کھاتے ہیں، انڈے کا چھلکا پھینک دیتے ہیں، انڈے کے چھلکے جمع کیے جائیں، نمک کے پانی سے ان کو دھو کے ان کے اندر جو پتلی سی جھلی ہے اس کو اتار دیا جائے، باقی انڈوں کے چھلکوں کو لے کے اصل طریقہ تو یہی ہے کہ اس کو آگ دی جائے، لیکن یہ بہت تیز آگ پہ گشتہ بنتا ہے۔ لیکن کم از کم جو ہم گھر پہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے
کہ توے پہ چند انڈوں کے چھلکوں کو ڈال دیں، اوپر کوئی الٹا پیالہ رکھ دیں، نیچے آگ جلائیں، جب وہ سیاہی مائل ہلکی یا سفید ہو جائے تو یہ اس کو استعمال کی جائے۔ اس کے ساتھ دودھ کی ملائی یا انڈے کی زردی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر ان تدابیر پہ عمل کیا جائے تو بہت حد تک اس مرض کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے باوجود بچہ صحیح نہ ہو تو کسی ماہر معالج سے مشورہ کرنا چاہیے، اس کا باقاعدہ علاج کرنا چاہیے، اور علاج میں کبھی غفلت نہ کر کے اس مرض کو طول نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بڑی ہی انتہائی تکلیف دہ مرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے نفرت